لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ترجمہ سماعت شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا
مگر اسی کو جو اس کی طاقت اور اختیار میں ہو، اس کو ثواب بھی اسی کا ملے گا جو ارادہ کرے، اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادہ سے کرے۔ اے ہمارے رب، ہم پر وارگر نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائیں یا چک جائیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجیے جیسے ہم میں سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی ایسا بار دنیا و آخرت کا نہ ڈالیے جس کو ہم کو سہارا نہ ہو، اور درگزر کیجیے اور بخش دیجئے ہم کو، اور رحم کیجئے ہم پر، اور آپ ہمارے کارساز ہیں اور کارساز طرفدار ہوتا ہے، سو آپ ہم کو کافر لوگوں پر غالب کیجئے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، اب ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ عشرہ رحمت ہم سے رخصت ہو گیا۔ یوں لگتا ہے جیسے ابھی ایک روز قبل یا 2 روز قبل رمضان المبارک کا آغاز ہوا ہوگا۔ عشرہ رحمت ہم سے رخصت ہوا، اب عشرہ مغفرت میں ہم آ گئے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ اللہ کی رحمت کے بعد اب اگر ہم اپنی مغفرت اللہ تعالیٰ سے کروا لیتے ہیں اس مہینے، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کامیاب انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر اس ماہ مبارکہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی، صحت، ہوش اور قدرت کے ساتھ دیا ہے، قدرت جب ہم کہتے ہیں تو یعنی اتنی طاقت، اتنی قدرت رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھ سکیں اور پورے 30 دن انہیں پورا کر سکیں خشوع و خضوع کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ توفیق آپ کو عنایت فرما دی ہے، پھر اگر ہم پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرائیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار نہ کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر معافی نہ مانگیں اور آئندہ نہ کرنے کا قصدن یعنی پکا ارادہ نہ کر لیں، اس وقت تک ہماری معافی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ناظرین جو ویسے بظاہر معافی مانگ لیتے ہیں یا دل میں یہ مغفرت اپنی طلب کرتے ہوئے بھی یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے، بس یہ 30 دن کسی طرح گناہوں سے، برائیوں سے بچے رہیں گے، چاند رات سے پھر نئے سرے سے سٹارٹ کر لیں گے، اور ظاہر مطلب جو آپ کے گناہ ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے، مغفرت ہو جائے گی، جہنم کے آگ سے نجات مل جائے گی آخری عشرے میں۔ تو اس کے بعد چاند رات سے جو ہے وہ تمام چیزوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ حالانکہ چاند رات جسے ہم عام زبان میں چاند رات کہتے ہیں اور اسے شاپنگ کی رات سمجھتے ہیں، عید سے پہلے خوشیوں کی رات سمجھتے ہیں، وہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ پورے رمضان المبارک، پورے سال آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کا جائزہ کرنے کی وہ رات ہے، بہت عبادت والی رات ہے، بڑی برگزیدہ رات ہے۔ اگر ہمیں وہ رات ملتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم لغو چیزوں میں لگ جائیں، شاپنگز میں لگ جائیں، جا کے خواتین کو دیکھنے کے لیے شاپنگ مالز جا رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے بہتر یہ ہے کہ آپ عبادت کر لیں۔ جہاں آپ نے پورا مہینہ گزار دیا عبادت میں، وہاں شب جائزہ میں بھی عبادت کر لیں، صبح عید کی نماز کی تیاری کر لیں، فطرہ ادا کر دیں، تاکہ آپ عید کی نماز یعنی عید کی نماز سے قبل فطرہ ادا کرنا ہوتا ہے، تب آپ نے اتنی دن روزے رکھے، سارا کچھ کیا، اس کے بعد پھر آپ فطرہ ادا کر کے آپ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے آپ کو رمضان دیا، صدقہ فطر عطا کریں۔ بہرحال ناظرین، اپنی اس ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں گے اور ان تمام موضوعات کے حوالے سے ہم گفتگو بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح موجود ہیں ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ٹیم کا حصہ ہیں، اگر میں ہماری مطلب ساتھی میزبان بھی کہوں تو غلط نہیں ہوگا، نعت گو شاعر ہیں بہت اچھے اور درس و تدریس سے وابستہ ہیں، صاحب کلام شاعر ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل مدنی صاحب۔ میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ السلام علیکم شکیل بھائی، خوش آمدید کہتے ہیں، خیریت سے آپ؟ بہت شکریہ، الحمدللہ۔ سر درخواست کروں گا حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ مالک کل خدا مالک کل خدا ہے
نہیں معبود کوئی تیرے سوا، نہیں معبود کوئی تیرے سوا، نہیں معبود۔ ہر تخیل سے ماورا ہے تو، ہر تخیل سے ماورا ہے تو، ہر تخیل میں ہے مگر موجود، ہر تخیل میں ہے مگر موجود، ہر تخیل میں ہے مگر موجود۔ چاہتے ہیں تیری رضا ہم لوگ، چاہتے ہیں تیری رضا ہم لوگ، بھیجتے ہیں تیرے نبی پہ درود، بھیجتے ہیں تیرے نبی پہ درود۔ تیرا ادراک غیر ممکن ہے، تیرا ادراک غیر ممکن ہے، کیونکہ عقل محدود تو ہے لا محدود، عقل محدود تو ہے لا محدود، مالک کل خدائے ہست و بود، کوئی تیرے سوا نہیں معبود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ شکیل مہدی صاحب، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، بہت اچھے اشعار اور خاص طور پہ آپ کی
ادائیگی کا انداز جزاک ہے۔ اللہ۔ ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں دوسرا عشرہ جو رمضان المبارک کا ہے، عشرہ مغفرت۔ اسے کیسے گزارا جائے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کرائی جائے، کس طرح اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کے اپنے گناہوں پر نادم ہو کے شرمسار ہو کے توبہ کی جائے، آئندہ نہ کرنے کا قصد کیا جائے اور مصمم ارادہ کیا جائے کہ آئندہ کبھی بندے سے جو ہے وہ گناہ سرزد نہیں ہوں گے۔ ان تمام والوں سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ابو ذر غفاری صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ شکریہ بہت بہت۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے سر؟ عشرہ مغفرت ابھی دیکھتے دیکھتے عشرہ رحمت ہم سے رخصت ہو گیا، اور یعنی ایک جو رحمت کا عشرہ تھا وہ اب اس کے بعد عشرہ مغفرت ہے، یہ بھی بہت جلدی ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنی مغفرت نہیں کرا پاتے تو ہم سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیا فرمائیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا جو آپ نے مدعو کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اسی حوالے سے رمضان المبارک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ پھر احادیث مبارکہ میں بھی آئے کہ اس کا اول حصہ رحمت، دوسرا حصہ مغفرت، تیسرا حصہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے۔ پہلا حصہ رخصت ہو گیا، ہم اس کی قدر نہ کر سکے، جو اس کا حق تھا وہ حق ہم ادا نہ کر سکے۔ تو اب ہم ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، جتنا وقت باقی رہ گیا ہے رمضان المبارک، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں اس کی برکات سے، اس کے انعامات سے فیض اٹھانا چاہیے۔ اور جو مغفرت کے حوالے سے اللہ رب العزت کی ذات بہت سی غفور الرحیم ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ جو کبیرہ گناہ ہیں، جو صغیرہ گناہ ہیں، تمام گناہوں سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ کی ذات بہت رحم کرنے والی ہے۔ بے شک۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہر حال میں یہ ہم نہ سوچیں کہ ہم سے اتنی گناہ ہو گئے اب ہم معافی نہ مانگیں، نہیں۔ بے شک۔ اللہ پسند ہی اس کو کرتے ہیں جو معافی مانگنے والا ہوتا ہے۔ کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ تم تمام بنی آدم گناہ گار ہیں، لیکن اچھے گناہ گار، بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے توبہ کر لیتے ہیں۔ واہ واہ۔ وخیر وخیر الخطائین التوابون، بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ طائب کرنے والے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں اچھا گناہ گار ہم تبھی ہو سکتے ہیں جب اللہ سے معافی مانگے، اور والدین کی قدر کرنی چاہیے، ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے، جو حیات ہے ماں باپ ان سے دعائیں لینی چاہیے۔ بے شک۔ تو اسی طرح حضرت علقمہ ایک صحابی تھے، حضرت علقمہ ایک صحابی تھے، سکرات کا عالم تھا، آخری وقت تھا، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ صحابہ اکرام پریشان کہ یہ اللہ کے حبیب کا صحابی ہے اور زبان پہ کلمہ کیوں نہیں آ رہا؟ تو صحابہ حضور پاک کے پاس تشریف لے گئے کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا صحابی ہے اور زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا اس کے والدین میں سے کوئی حیات ہے؟ فرمایا ہاں، اس کی ماں حیات ہے، اس کی ماں کو بلاؤ۔ ماں کو بلایا گیا، اماں اس کو معاف کیا ہے آپ نے؟ ماں نے کہا نہیں، میں اس کو معاف نہیں کروں گی، ابھی کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو، اس کو آگ لگا دیں گے۔ یہ ایک اس والدہ ماں کا چونکہ دل نرم رحم والا ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ اس کا دل پگھل جائے۔ جب یہ لفظ ماں نے سنا تو ماں نے کہا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ جیسے ہی ماں نے یہ لفظ کہا اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ والدین حیات ہیں، ان سے آپ معافی مانگیں، کمی پیشی ہو جاتی ہے ان کی قدر کی جائے، اور اسی طرح استغفار کی جائے، اللہ سے دعا مانگیں، استغفار کریں لمحہ بلمحہ۔
وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ نے فرمایا اے میرے بندے تو مجھ سے دعا مانگ تو صحیح، میں تیری پکار ضرور قبول کروں گا، ضرور سنوں گا۔ بے شک۔ ایک شام شہر کو نکلا میں، دل میں کچھ ارمان تھے۔ ایک شام شہر کو نکلا میں، دل میں کچھ ارمان تھے۔ ایک طرف تھی سبز جھاڑیاں، ایک طرف ٹوٹے قبرستان تھے۔ پاؤں تلے ایک ہڈی پڑی جس کے یہ بیان تھے، سنبھل کے چلنے والے کبھی ہم بھی انسان تھے۔ اللہ اکبر۔ کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے، سب دکھا کر اپنا دم میں خم چل بسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بے شک۔ تو ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ کیا پتہ کون سا لمحہ ہمارا کون سی رات آخری قبر میں ہو یہ نہیں پتا سر۔ کون سی رات ہمارے قبر بے شک بے شک، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ گفتگو آپ سے جاری رہے گی۔ میں درخواست کرنا چاہوں گا قاری ممتاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو کلام کی درخواست ہے، کوئی کلام پیش کر دیں، اس کے ساتھ ہی ہم بریک پہ جائیں گے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ابوذر غفاری صاحب، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل مدنی صاحب۔ اور ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں رمضان المبارک کے دوسرے عشرے یعنی عشرۂ مغفرت کے حوالے سے کہ کس طرح ایک انسان رمضان المبارک کا یہ مہینہ پا کر اپنی مغفرت کروا سکتا ہے اگر وہ خشوع و خضوع کے ساتھ روزے رکھ لے، حقوق العباد میں لوگوں کے حقوق ادا کرے۔ اگر کسی سے کسی کے حقوق کی حق تلفی ہو گئی ہے تو یہی وہ مہینہ ہے جس میں اس شخص سے معافی مانگی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے ناظرین، لیکن بندہ اپنے حقوق معاف نہیں کرتا۔ کسی کا قرض آپ نے لیا ہوا ہے، اس کا قرض واپس کریں۔ کسی کی حق تلفی آپ نے کی ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، دنیا میں معافی مانگ لیں، بجائے اس کے کہ آخری وقت آ جائے یا اس دنیا سے جانے کے بعد وہ بندہ معاف نہ کرے اور آپ کا جنازہ بھاری سے بھاری ہوتا چلا جائے۔ اس چیز کا خیال رکھیں۔ بہرحال ابوذر غفاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب مجھے بتائیے گا کہ اب بہت سے لوگ اگر ادھار لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں تو اکثر کہہ دیتے ہیں بشرط زندگی۔ اب یہ ایک لفظ کہہ دیتے ہیں بشرط زندگی، چاہے دینے والا سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا، لیکن کوئی وہ کہتا ہے یار کب تک پیسے واپس کر دو، وہ کہتے ہیں بشرط زندگی۔ اب اگر خدا نہ خواستہ ایسا شخص جس نے ادھار لیا ہو، قرض لیا ہو، بشرط زندگی کہہ کے وہ اس دنیا سے چلا جائے، پھر سر کیا اس کا وہ قرض ادھار رہ جائے گا، وہ معاف نہیں ہوگا یا معاف ہو جائے گا؟ اس لیے کہ اس نے کہہ دیا تھا زندگی رہی تو دے پاؤں گا، نہیں رہی تو معاف کر دینا، مطلب یہی ہوتا ہے نا؟ جی جی بالکل۔ اس کا حضرت جواب یہ ہے کہ جس طرح ایک میراث ہوتی ہے جو
آدمی انتقال کر جاتا ہے، اس کی میراث اس کے ورثاء میں جس طرح تقسیم ہو جاتی ہے، اسی طرح قرض داروں میں اسی تقسیم طرح اس کا قرض بھی اس کی میراث کی طرح ہے، اس کے ورثاء پر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کا جب انتقال ہو تو جنازے نماز کے ٹائم پر عموماً یہ اعلان کیا جاتا ہے اور کرنا چاہیے کہ بھائی اس فلاں میت کے اوپر کسی کا کوئی قرض تو نہیں، اگر کوئی قرض ہے یا تو معاف کر دے یا ورثاء ہیں ان کے پاس آ جائے، تو اسی طرح یہ اعلان کرنا چاہیے۔ اور قرض کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ قرض ایک مرض ہے تو وہ ادائیگی کے بغیر اچھا، ورثاء اگر جب ادا کر دیتے ہیں تو پھر معاف؟ ہاں، پھر ورثاء ادا کر دیتے تو پھر معاف ہو جاتا ہے۔ اچھا، ورنہ لوگوں کو شاید آئیڈیا نہیں ہوتا بینکوں سے لیے ہوئے جو قرض ہوتے ہیں ان کا کیا حکم ہے سر؟ وہ بھی ورثاء کے اوپر ہے بھائی، آپ اس کی جو کیونکہ قانون میں تو ہے کہ جو شخص ختم ہو جائے اس میں سے تمام چیزیں معاف کر دی جاتی ہیں، یعنی اگر کسی نے پیسے لیے ہوئے بھی ہیں تو وہ صرف اس کی زندگی تک ہے، جرائم اور پیسے۔ بہتر تو یہی ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، ہاں بہتر یہی ہے صلہ رحمی کے طور پہ۔ اب وہ بیچارہ چلا گیا ہے، اب اس کو معاف کر لیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ معاف نہیں کر سکتے، بہت ضروری ہوتا ہے، انہیں بھی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر ان کے ورثاء ہیں ان سے وصول کیا جائے۔ سگے بھائی کا قرض دوسرے بھائی پہ وہ بھی دینا ضروری ہوتا ہے یا؟ ہاں بالکل، اور ان کے ورثاء میں سے بھی ہے حق و کبیر الاخوۃ علی صغیر، وارث بھی ہوا نا، وارث بھی ہے، لیکن ساتھ میں جو ہے نا وہ قرض بھی ہے اس کا، پھر کیا کریں گے؟ پھر تو معاف کرنا چاہیے، بھائی ہے تو بھائی چونکہ ایک والد کی طرح ہوتا ہے، آپس میں جو بلکہ رشتہ دار ہیں ان کو معاف کرنا چاہیے۔ معاف کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، جو آپ کسی مسلمان کو معاف کرتے ہیں یہ خدائی صفت ہے، اور اللہ کی ذات کل قیامت کے روز آپ کو معاف کرتے ہیں۔ واہ، یہ صفت ہم اپنا لیں، درگزر کریں، عفو کر دیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، کمی پیشی، یہی تو اللہ کی صفت ہے۔ بے شک ہم خدائی صفات پر عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ کی ذات جس طرح سب کو معاف کرنے والی، اس طرح ہم پر جس نے ظلم کیا ہم بھی ان کو معاف کر دیں، بے شک، یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ اچھا، آج کل چونکہ لوگ راشن اور مختلف چیزیں مدد بھی کرتے ہیں، اچھا بہت سے ایسے لوگ بھی مدد کر رہے ہوتے ہیں جن کی اپنی ذرائع آمدنی ٹھیک نہیں ہوتی، تو کیا ایسے ذرائع آمدنی سے لوگوں کی مدد کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ لوگوں کا حق مارا ہوا پیسہ ہے اس میں، لوگوں کا مال غصب کیا ہوا پیسہ ہے، حق تلفی کر کے پیسہ کمایا گیا، اور اس کے بعد اب بڑی بڑی چیریٹی کی جا رہی ہے، راشن بیگز دیے جا رہے ہیں اور لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے۔ اللہ کی نظروں میں تو انسان جو ہے وہ اللہ جانتا ہے، دنیا میں لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے سارا کام کیا جا رہا ہے۔ کیا حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی شخص سونے احد پہاڑ کے سونے کے برابر کوئی صدقہ کر دے، خیرات کر دے، اس میں رتی برابر بھی دکھاوا ہو، رتی برابر بھی دکھاوا ہو، سارے کے سارے احد پہاڑ کے برابر صدقہ پورا ختم، ضائع۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی ایک رتی کے برابر صدقہ دے، خیرات کرے، ریا سے پاک ہو، ریا سے خالی ہو، تو اللہ کی ذات اس کا ثواب بڑا چڑھا کر احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کتنا بڑا ہے۔ اور جو پہلا آپ نے سوال کیا اس پر میں آتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو حق تلفیاں کر کے، ظلم کر کے، ناحق طریقے سے مال کما کر خیرات کرنا، تو یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایسی خیرات قبول نہیں، ایسا صدقہ قبول نہیں، ایسی چیریٹی قبول نہیں۔ یہ تو آپ نیک کام کر رہے ہیں، لیکن ایک طرف یہ مال آپ نے کمایا ہی غلط طریقے سے ہے، تو یہ تو ان کو آپ واپس کر دیں، اس سے آپ ثواب کی امید نہ رکھیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز 5واں خلیفہ ان کو کہا جاتا ہے، تو وہ اتنے خود بھی خلیفہ جب بنے، اس سے پہلے وہ گورنر مشیر تھے، گورنر تھے سعودی انہیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کا نام نامزد کر دیا جائے گا، اور وہ وصیت میں ان کا نام نکلا۔ بالکل، اتنے نفیس تھے، اتنے کہ وہ ہر روز جو لباس زیب تن کرتے، جو پرفیوم لگاتے تھے، فرماتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں سے گزرتے تو کئی لمحات تک ان کی خوشبو، اور اصل خلیفہ راشد ثانی جو ہے نا انہی کو کہا جاتا ہے، 5واں خلیفہ، حالانکہ اس درمیان میں اور خلیفہ گزرے ہیں
لیکن ان کو جو ہے خلفائے راشدین میں شامل کیا جاتا جی. جب ان کو مسند خلافت پر بٹھایا گیا، تمام جائیدادیں جو ضبط کی گئی تھیں سب واپس کر دیں، سب واپس کر دیں. اور ایسا نہیں کہ ان کے جو کزن وغیرہ تھے وہ بھی خلفاء کے بیٹے تھے، وہ ان کی تمام خود اپنی جن وائف. چیزوں پہ ڈسپیوٹ بھی تھا بالکل حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تمام اس کی وجہ سے بہت سا فتنہ، بہت سی چیزیں، بہت سے ڈسپیوٹ جو ہیں وہ مسلمانوں میں سے ختم ہوئے، کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تمام چیزیں واپس کرنے کا حکم کر دیا. ایسی بھی چیزیں، حالانکہ کچھ ایسے بھی احکامات تھے جو 2 خلفاء نے اس کو رکھا تھا، لیکن ان کا نہیں، یہ سب واپس کر دیں. تمام جائیدادیں، تمام چیزیں جو کچھ باقی سرکار ضبط کی گئی تھیں یا بیت المال میں جن چیزوں کو رکھا گیا تھا وہ مطلب ساری چیزیں واپس کر دیں. اور بہت بڑی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا جو دور ہے وہ یاد رکھنا کہ بہت مختصر دور میں رہے، اور اس وصیت کا تو ان کو خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کو جو ہے پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے گا. جب وصیت کھولی گئی تو وہ خود حیران ہو گئے کہ انہیں خلیفہ بنایا جائے. کچھ دن تک خلافت قبول نہیں کر رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے پھر بیعت دینے کا آغاز کیا. بہرحال آپ سے مزید گفتگو رہے گی. شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم آپ سے درخواست کرنا چاہیں گے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. ماشاءاللہ آپ جس طرح سے وضاحت کرتے ہیں، دینی معلومات ماشاءاللہ آپ کی بہت اچھی ہے. جی ہاں، بہت ابو ذر غفاری صاحب جیسے، مفتی صاحب جیسے لوگوں سے بہت کچھ آپ سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. قاری ممتاز صاحب، آپ سب سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روضائے پاک خیر الورا جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جو آسی کو کملی میں، اور اقبال عظیم صاحب نے اس نعت میں خاص نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، توجہ کیجئے. شفاعت قیامت کے پھر اور کیا ہے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے. بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا 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 سبحان اللہ، کیا کہنے.